الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے اپنی مرضی کا، اب ایک بار کوشش کرتے ہیں ویسے پڑھنے کی جیسے ان کی مرضی ہے۔ اور ان کی مرضی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار آپ نے اور میں نے اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب ایک بار ذرا ان کی مرضی کا۔ ٹھیک ہے جی، گلو نہیں لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، اس کو ذرا نیچے جانے دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور نیچے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ فوکس، توجہ، عقیدہ، یقین، سب کچھ اکٹھا کر کے نا، تو پھر ایک بار پڑھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیچے جانے دینا ہے، صرف زبان تک نہیں رہنے دینا، دل تک جائے۔ ٹھیک ہے جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، بس کبھی یہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے نا، بغیر کہے جیسا آپ نے دوسری بار پڑھا پہلی بار پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، جتنے حالات خراب ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنا پڑتا ہے۔ جس دن آپ کو کہنا نہ پڑا، خطیب نے صلو علیہ وسلموا تسلیما ختم کیا، گونج پڑ جائے۔ تو قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں لکھ کے دوں گا، نیچے سائن کروں گا، انگوٹھا بھی لگاؤں گا، پھر اچھے دن بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو جتنی دیر تک حضرت یہی حالات رہے نا کہ کہہ کے پڑھوانا پڑا، سبحان اللہ کہہ کے نکلوانا پڑا، تو پھر اچھے دن آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، صبح ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا، کسی نے کیا تو نہیں؟ کر لو، کسی نے کہا تو نہیں تھا کر لو؟ مسجد میں اعلان ہوا ہو بھئی 8 بج گئے ابھی تک آپ نے ناشتہ نہیں کیا، اتنے کہنا پہنتا ہے۔ ادھر جس دن حضرت جی کہنا نہ پڑا، بس ہی خطیب نے ختم کیا، صلو علیہ وسلم، گونج پڑ جائے، تو اچھے دن بیٹھا، اچھے دن شروع۔ تو جتنی دیر تک آپ نے یہی مائنڈ رکھا، نہیں لائے جیسی پڑھنا تو مولوی اور قدل ہی آئے تھے، اور نہیں بھائی آپ نے اپنا پڑھنا ہے، مولوی صاحب نے اپنا پڑھنا ہے۔
آپ کا پڑھا مجھے فائدہ نہیں دے گا، میرا پڑھا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ نے اپنے کا جواب دینا، میں نے اپنے کا جواب دینا. سب نے پڑھنا ہے حضرت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں حضرت جی مولوی تو نہیں لکھا ہوا کوئی بھی، آپ نے اپنا پڑھنا ہے. میں نے اس لیے تو حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑ، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کسی جنتی کو بھی دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف، کو رہ جانے والی کمی، مثلا کسی کا ادھر مکان اچھا نہیں تھا، کرائے پہ رہا، مکان 2.5 مرلے کا تھا، اولاد نہیں ہوئی، بیماری رہا، ساری عمر جو ہے نا وہ تنگی میں گرد. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اتنا اہل جنت کو عطا فرمائیں گے کبھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف بھول کے بھی یاد نہیں آئے گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت بھی دکھ کیا کریں گے نا تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. اس لیے کھولو حضرت اپنی اپنی زبانیں، اور جب بھی ذکر کی یا درود پاک کی بھاری آئے تو حضرت جی بخل سے کام نہ لیا کرو، دیوانوں کی طرح پڑھا کرو. اور پڑھ کے تو دیکھو حضرت جی. میں قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں ماشاءاللہ، احباب بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میں پیچھے بھی حضرت تقریباً کہہ کے ہوں دیکھو نا حالات کتنے خراب ہیں. وہ وکری بات ہے حضرت، آپ اور میں سارے جناب مدہوش ہیں، کسی کو ہوش نہیں. باہر کے اخباروں میں سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت. حضرت حالات اس قدر زیادہ خراب ہیں کیونکہ حضرت آپ کے اور میرے پاس اب بیچنے کو کیا بچا ہے حضرت؟ سڑکیں گروی، ایئرپورٹ گروی، موٹر وے گروی، ادارے گروی، اب تو کچھ نہیں بچا ہمارے پاس. تو باہر کی سرخیاں کیا لگ رہی ہیں؟ پاکستان برائے فروخت. حضرت یہ تو وکری گل ہے حضرت جی، سارے مدہوشی میں ہیں حضرت، کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں. اور کتنے حالات خراب ہیں حضرت جی. میں شاہ صاحب قبلہ میری بات سے اتفاق کریں گے، پکی بات ہے، شاہ صاحب کو بھی کوئی نہیں پوچھنا آیا قبلہ جی 10 حالات کیوں خراب ہو گئے، مجھ سے بھی کوئی نہیں پوچھنے آیا. اینکروں کی تو آپ سن رہے ہیں نا، بس ٹی وی جناب لگا کے آپ ریموٹ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو وہ آپ کو سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں. او بھائی وہ تو پلانٹڈ پروگرام ہے، پہلے تھا تجھے سارا کچھ. او بھائی دوران پروگرام تھوڑا غصے میں آنا، ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی بھی پھینک دوں تو تو بھی آگے سے مجھے 2-3 گالیاں دے دینا، بعد میں کافی کٹھے بھی ہیں گے بیٹھ کے. آپ ان سے پوچھ رہے ہو، آپ ان کی سن رہے ہو، نہ کوئی شاہ صاحب سے پوچھ رہا ہے، نہ کوئی مجھے پوچھ رہا ہے، نہ کوئی علماء سے پوچھ رہا ہے، نہ کوئی قرآن کھول کے تلاش کر رہا ہے. بھائی زمین کیوں تنگ ہو گئی، موسم کیوں ہم سے روٹ گئے، کیوں دن بہ دن حضرت جی معیشت تنگ ہو رہی ہے، دن بہ دن تنگ ہو رہی ہے. گندم پیدا کرنے میں پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے لیکن گندم نہیں مل رہی ہے. اپنی گیس ہے ہمارے پاس، گیس نہیں مل رہی ہے. منگلا ڈیم جناب پانی سے بھرا پڑا ہے، بجلی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا. اور چلو پتہ نہیں آپ نے پوچھنا بھی ہے کہ نہیں پوچھنا ہے. شاہ صاحب بیٹھے ہیں، سادات سے برکت لے کے چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنو ذرا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، کیوں حالات خراب ہو گئے. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو. میں حضرت پیچھے بھی کیا ہیں اور اس کو منع کرو یار، کوئی یہ کیا فضول آدمی ہے کوئی. میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، یہاں کوئی بیٹھا بندہ حضرت یہ نہ کہے کہ میں نون لیگ یا کوئی پی ٹی آئی والے، نہیں بھائی ہمارا اس طرح کا معاملہ ہی کوئی نہیں. اگر بھائی ہم بھی ان گروہ بندیوں میں اور ان جماعتوں میں پھنس گئے تو بھائی جو میرا منصب ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی کیسے پوری کریں گے حضرت. میرے لیے یہاں کوئی نون لیگ والا نہیں، میرے لیے یہاں کوئی پی ٹی آئی والا نہیں، میرے لیے یہاں کوئی پیپل پارٹی والا نہیں. میرا آپ سے ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا بھائی میں ان کے کھیڈوں میں پڑ گیا، میں تو اتنا محتاط بندہ ہوں جی، میری کسی محفل میں کسی پی ٹی آئی والے سے ملاقات ہو جائے نا، کیونکہ موبائل ہوتے ہیں تصویریں چڑھتی ہیں، میں اگلے 2-3-4 دن میں لازم کسی دوسری سے ملتا ہوں تاکہ چھاپ نہ لگ جائے جی مصباحی صاحب اس گروپ دے ہو گئے. میں بڑا محتاط ہو کے چلتا ہوں بھائی، میری ڈیوٹی ہے. میں نے اگر اپنے اوپر یہ والی چھاپ چڑھا لی تو میں اپنا کام کیسے کروں گا. میں ان چیزوں سے بہت بچتا ہوں. لیکن میں ایک وہ بات آپ سے کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے کئی بار سنی.
میں آپ کی اور اپنی اصلاح کرنی چاہوں گا حضرت۔ او جی فلاں ٹھیک کر لے گا معیشت، او جی باہر بھی وہ یہی ڈیوٹی کرتا رہا ہے، وہ ماہر معاشیات ہے، اس کے پاس جی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جی، میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، اس سے بھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر ٹرپل کوئی اسحاق ڈار اٹھا کے لے آؤ کہ یہ معاشرت ٹھیک کرے گا، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں وہاں اسد عمر اسحاق ڈار کیا کریں گے؟ حضرت صاحب میں نے اگر بات غلط کیا ذرا ادب کے دائرے میں رہ کے اختلاف کر سکتے ہیں میرے سے، نہیں جی مولوی گل غلط کرنے، تیرا اسد عمر تیرا اسحاق ڈار اوتھے رب دا کلام حضرت، وہاں قرآن، میں نے کو غالب کا شعر نہیں پڑھا، میں نے کو میر تقی میر کی ربائی نہیں پڑھی حضرت، میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کے سامنے، اور وہ قرآن جو اب ابتدا میں تعارف کروا رہا ہے لا ریب فیہ۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے۔ اور کاکا تیری میری ایتھوں نہیں تنگ ہوئی، تیری میری اوتھوں تنگ ہوئی ہے، تیری میری ایتھوں نہیں تنگ ہوئی کہ کوئی ایتھوں ٹھیک کر لے، تیری میری اوتھوں تنگ ہوئی ہے میاں۔ اور جدی حضرت جی او تنگ کر دے دی پھر ٹھیک کر سکدا، یہ آپ نے اور میں نے خود ٹھیک کرنی۔ معیشت کا دروازہ بند ہے، تنگ ہو رہا ہے سارا کچھ دن بدن ہم پہ، سارا کچھ دن بدن ہم پہ تنگ ہو رہا ہے، لیکن ہوش پھر بھی میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت، میں بالکل سادہ نسخہ، معیشت کا دروازہ آپ بھی زور لگا رہے ہیں، میں بھی کھل نہیں رہا، چابیاں بھی لگا رہے ہیں کھل، پتہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تیری اور میری چابی میں دندے کوئی نہیں ہے، تجھے اپنی چابی میں 8 دندے ڈالنے پڑیں گے، پھر یہ معیشت کا بند دروازہ کھل جائے گا تیرا میرا۔ ایک دندہ نماز فجر، ایک دندہ نماز ظہر، ایک دندہ نماز عصر، ایک دندہ نماز مغرب، ایک دندہ نماز عشاء، ایک دندہ تلاوت قرآن پاک، ایک دندہ ذکر الہی، ایک دندہ درود پاک۔ یہ 8 دندے اپنی چابی میں پہلے ڈال اور پھر کھول اپنی اپنی معیشت کے بند دروازے کھول رہے۔ باقی پائی اسحاق ڈار تے اسد عمر علی کھانی کوئی نہیں جی ہے وہاں جی۔ اور میاں صاحب نے جی کمال لکھا، میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی، گل ختم ہو، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی ہے، حضرت جی اور نہیں نا بیلی تو پھر کوئی بھی نہیں بیلی حضرت، پھر کوئی بھی نہیں بیلی حضرت، اگر وہ بیلی پھر سب بیلی حضرت۔ یہ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی حضرت جی، بڑی خوبصورت کتاب ہے جی، ساڑھی تاریخ ہے میرے بچیوں۔ یہ جس کو وہ کہہ رہے تھے نا بابا، اور یاد رکھنا ایویں پتر تسی اپنی اپنیاں لینا تے پٹریاں چھڑ جاندے ہو میرے نوجوانوں، میرے بچیوں، کپڑے درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی، عقیدہ نہ بدلنا۔ او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ وہ اللہ کا شکر ہے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جماعت علی شاہ تھے، اور اللہ کی قسم ہے یہ جماعت علی شاہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ میرے علی تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے۔ اس کی کیا اوقات ہو یار، اوپر سے دیکھ کے قرآن یہ نہیں پڑھ سکتا حضرت، آؤ جس نے ویڈیو دیکھنی ہو میں دکھاؤں گا اس کو حضرت، ہاں جی بابا تے شاہی کوئی نہیں، بابا تے شاہی کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تے شاہی کوئی نہیں وہ شیطان ہے حضرت، قرآن ہے جی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تخلیق کر کے سارے فرشتے جمع کیے، اور جمع کر کے اللہ اپنے بابے کی شان بیان کر رہا ہے۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ زمین پہ میرے خلیفہ ہیں،
سجدہ کرو سارے، فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے خلیفہ ہیں، سجدہ کرو سارے. اچھا اب فرشتے آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں کو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں. پھر فرشتے یہ سن کے آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. سارے فرشتے سجدے میں. حضرت یہ بابا میرا خلیفہ ہے قرآن، سارے فرشتے فسجدوا سارے، لیکن الا ابلیس، شیطان نے سجدہ باب آدم نو علیہ السلام نو. اچھا اب اللہ اس سے پوچھتے ہیں اوہ سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ جبرائیل سجدے میں، میکائیل سجدے میں، اسرافیل سجدے میں، سارے فرشتے سجدے میں. او ابلیس کیوں نہیں کر رہا میرے خلیفہ کو سجدہ؟ جو زمین پہ میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں، کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ اب ذرا سننا شیطان کا جواب. شیطان آگے سے کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے قال انا خیر منہ، یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تے شاہی کوئی نہیں. قرآن سب سے پہلے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں کون ہے؟ تے شیطان تو بعد دوجے نمبر تے جن نے کیا وہ کون ہے؟ جیلمی. وہ کون ہے؟ جیلمی. پہلا شیطان، دوجا اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوجا. یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. حضرت وہ لگے گی اس کو. مصباح دی عادت ہے کو مہینے ڈیڑھ بعد میں وہ مخصوص جگہ تے مرچاں چھڑک چڑھنا. حضرت ہاں حضرت جی کتیا جی تو ساڈے بابیاں تے بھونکے، تو غوث اعظم پہ بھونکے. ہاں جی اللہ حضرت جی کوئی کتا کسی ولی پہ بھونکے تو ولی پھر بھی ولی ہے، وہ کتا پھر بھی کتا ہی ہے. میری عادت ہے کیونکہ حضرت جی اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں. حضرت اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کو مہینے ڈیڑھ بعد نا دی پوچھل تے پیر رکھ چھڑنا. میں پوچھل تے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پڑکتا رہتا ہے. حضرت تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا ہی، وہ پوچھل تے پیر رکھے ہیں. لو جی شاہ صاحب دی موجودگی میں پھر رکھ چڑھے جی. ہیں جی ہاں اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا تڑفدا ہے. حضرت جی پھر چوڑیا جی تو منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہے. کہاں غوث پاک، کہاں تو جیلم کا کیڑا ہے. سب سے پہلے بچے جس نے کہا بابا تے شاہی کوئی نہیں، کون ہے؟ ہاں کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، بابا تے شاہی کوئی نہیں. اور کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ منو تو اگ نال بنایا ہے، بابا آدم مٹی نہ بنایا، یہ تو شاہی کوئی نہیں. اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بے ادبی اتنی ناپسند آئی، اتھیا ڈرایا. واستکبرا ہویا کرنا ہے وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافرہ میں چھو. حضرت یہ کافر ہے منوس آدمی. اس لیے پتر اگر کوئی بات ہو میں سیالکوٹ جمعہ میرے پاس آؤ، میرے پاس کوئی آپ کے ذہن میں اس کا سوال ہو ہم جواب دیں گے. پتر دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتہ ہے پتر ہی سچے ہیں. ڈرے تو اللہ ہونا تو یہ چاہیے وہ چیلنج کرے. اور مصباحی آ، اور مفتی راشد آ، مشاہد شاہ جی آؤ، مفتی سمر آ، تو میں جناب کدی ادھر نس جا، مفتی سمر ادھر نس جائے، جناب وہ ادھر نس جائے. اللہ اسی کہن دے ہاں او چوڑیا آ، او جیلمی آ. وہ کیا میری امی نے مجھے منع کیا ہوا ہے. میری امی نے مجھے، اور تیری امی نے مناظرے تو منع کیتا تو غوث پاک تے بھونکنے تو نہیں کیتا. تیری امی پاک نے مناظرے سے منع کیا تو خواجہ غریب نواز پہ بھونکنے سے نہیں کیا منع. اوتھے نہیں انہیں گیا او پترا او کتیا ایتھے پے پو لیا کر، اللہ دے ولیاں نو کانوں پینا ہے، ایتھے ہی پے پو لیا کر، مینوں پے لیا کر، اپنے ابو جی نو پے لیا کر، کیونکہ اسی مزہ لے آتے تیرے جی ایٹم پیدا ہوئی. بھائی وہ خود ہی کہتا ہے. میں نے کوئی بات غلط تو نہیں شاہ جی کی. ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا ماں کا بڑا دھیان کرو،
ماں کا بڑا ادب لحاظ کرو. کہندا جی ماں دا کا ادب لحاظ کریے تے اپنا مزہ لین دے ہن تے تو پیدا ہو گیا. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی بچہ, ہاں ہیں, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی پتر. ہم تو ادب کرنے والے, میرے تو بیٹا ساری یوٹیوب پر ہی بھری ہوئی ہے والدین کے ادب پہ. وہ آپ کہندا کیوں ماں دا ادب کریے, اللہ معاف کرے. یہ نہیں وہ اس کو کہتی کہ پتر اتنے سانو پے پو لیا کر, غوث پاک نو کانو پہننا ہے, اور نہ تیرا کا کرنا ہی نہ میرا کا کرنا ہی ہے. اس لیے پتر بچ کے رہو, فتنوں کا دور ہے. تو سانو کی لوڑ تحقیقاں دی. اللہ کا شکر ہے اول سے لے کر آخر تک ہم ماننے والے تحقیقوں والے کے ہیں. یہ جو لگا ہوا ہے نا جی بابے, اللہ کا فضل ہے پتر, ایک سے بڑھ کے ایک ہیرے تھے سارے کے سارے حضرت جی. یہ جماعت علی شاہ صاحب کے مقابلے میں کیا ہے, یہ میر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں کیا ہے حضرت. لیکن بس ٹھیک ہے پتر, وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے فتنہ ڈال رہا ہے, اور آپ سادے بچے ساڈے, اللہ معاف کرے. بیٹا کسی کو کوئی کسی موضوع پہ کوئی گفتگو کرنی ہو, میں حاضر خدمت ہوں, میرے پاس آؤ, میں تسلی بخش جواب دوں گا. ہم تو اس لیے تو بار بار اس کو کہتے ہیں کہ یار سامنے بہ آ کے جی حضرت جی 5 منٹ بول گیا اسی نہ بدل چھڑاں گے اپنا. پتر سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے ہر ایک نے اس کو مناظرہ کیا. وہ کی جی, وہ جی میرے نام مفتی منیر صاحب آ کے وہ جوڑے جی تینوں تو ویکھ کے قرآن تے پڑھنا کوئی نہیں جاندا, مفتی صاحب تیرے نال مناظرہ کریں, اور تو پہلے مفتی صاحب کے خادموں سے نبڑ, تیرا پھر مفتی صاحب نہ کراواں گے. فتنوں کا دور پتر, اپنا بچا کے رکھنا ہے. سب سے پہلے جس نے کہا بابا سیائی کوئی نہیں, کون ہے, اور دوسرے نمبر پہ جس نے کیا وہ کون ہے, جیل میں. پہلا شیطان, دوجا جیل میں. اور ہم کیا کہیں گے, ہم وہی ان اللہ والوں کے لیے کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ. ہم یہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. میں اصل چ نا مجھے بہتا غصہ چڑھا, میں وہ کلپ ویکھیا اما عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. اما عائشہ پاک تے پونکدا سی پیا. قربان جاؤں پتر, یاد اما عائشہ پاک وہ ہیں تبری کی لکھا, جب آپ کوئی خط وغیرہ لکھا کرتی تھی نا, تو پتہ خط پہ آپ کیا لکھتی تھی, آپ خط پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ, اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر. علمی کتیا, وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں, اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے, تیری نسل گندی ہے. تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے, تیرا خون بھی گندا ہے. اور جو کہنا میرے لیے کہہ لینا کہ جی مصباحی صاحب تو کہتے ہیں نرم نرم رہو, پیار کرو, معاف کرو. ٹھیک ہے صوفی ضرور ہاں, لیکن بغیرت نہیں, اور مجھ سے نہیں برداشت ہوا جب تو میری نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں پہ بھونکا ہے. اور یاد رکھنا شاہ جی لکھا ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے آ کے عرض کی کہ اماں جی وہ فلاں پہ بھونکتا ہے. آپ نے فرمایا اس کا کوئی قصور نہیں, وہ اپنی اصل بتا رہا ہے, کیونکہ میں تو ماں ہی مومنوں کی ہوں. یہ جو اما عائشہ پہ بھونکتا ہے نا, یہ اپنی اصل. اور انجینئر تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیری نسل بھی گندی ہے, تیرا خون بھی گندا ہے. بغیرت نہیں پتر اسی, لیکن دور فتنوں کا ہے, ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی, میں دعا کرتا ہوں, اے جی 5واں مارن آیا, سب ڈرا میں یہ انہوں مارن کوئی نہیں پہ گیا, جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے, اور مارنا بھی نہیں پتر انہوں کوئی بھی. اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے, اس چوہے انہوں پہلے ادھی رڈوں باہر کھڑنا ہے, اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر, جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینوں بڑا عبور ہے, آج بول ذرا, ہیں کتا جیا نہ ہو. آپ کہیں گے نہیں مصباحی صاحب یہ سخت الفاظ ہیں, یہ
سخت نہیں میرا بچہ ہے. اس لیے پتر اپنا عقیدہ بچا کے, اپنا عقیدہ, کوئی سانو کسی نویں گل دی لوڑ نہیں. ساڈے لیے وہ گلاں بڑیاں نے جڑے ساڈے وڈے سانو دے گئے نے, جڑے ساڈے وڈے سانو دے گئے نے. اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا. اقبال دیکھو نا کیا کہہ رہا ہے اللہ کے ولیوں کی. اقبال کہتا ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. اس کو کیا پتا ہے جی بندر جے کو. اس لیے میرے جتنے نوجوان بالکل پتر اپنا دھیان, کوئی بات ہو جمعہ ہیں جی میں جواب دوں, کوئی مسئلہ بچہ ہو میں حاضر انشاءاللہ. تسلی آپ کی کرا کے بھیجوں گا اللہ کے فضل. اس نے تو باہر آنا کوئی نہیں, کیونکہ میرا نہیں دل کرتا میں ایسے کلپ کھیلوں, اتھو وہ کلپ دوے ایتھو میں دواں. دیکھو نا کتنی اصلاحی باتیں ہونی تھی, لیکن چلو کیونکہ میں اس کا کلپ سن آیا, مجھے کسی نے بھیجا, عائشہ پاک پہ بھونک رہا تھا, یہ میرا اندر دل جلا ہوا تھا. حضرت عائشہ خود کیا لکھتی ہیں, اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر, اور تم اس میں بھونکتا ہے. اس لیے پتر بچ کے رہنا اور پاکوں سے لگے رہنا. تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیا, میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا ہے. اے پتر پاکاں نال ہی لگے رہی ہو ہے, پاکاں نال لگے رہی ہو پتر, پھر انشاءاللہ امید ہے کہ کرم ہو جائے گا. پتر ساڈی تعریف ہے بابے. اللہ ہم نے تو پتر بندگی ان بابوں سے سیکھی ہے. رب اور رب کے رسول سے محبت کرنا ہم نے ان بابوں کی زندگیوں میں پڑھ کے سیکھا ہے. تو یہ رود الریاحین ہے, امام یافعی نے اس کو لکھا حضرت جی, بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت, تصوف کے موضوع پہ اور اولیاء اللہ کے شاعری حالات لکھے ہوئے. اس میں لکھا ہے امام یافعی نے, جے او بیلی تے سب جگ بیلی حضرت. تو آپ نے اس میں لکھا ہے کوئی اللہ والے تھے, اللہ ان کا بیلی, وہ اللہ کے بیلی ہے. وہ انہوں نے نا اپنی گفتگو میں ہارون کے لیے سخت جملے بولے. بندے تو بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کسی نے جا کے نا وہ ہارون کو بتا دیا, ہارون آج بابے ہوراں نے نا جمعے دی ساری تقریر تیرے تے کر چھڑی. ہارون کو غصہ آیا, اس نے کہا بابے ہوری مسجد چی نے, کیا مسجد چی نے کہا پھڑ لیا. پھر پکڑے گئے. وہ لکھا جی ہارون نے نا قید خانے میں نہیں ڈالا, ایک ڈبے میں بند کروایا بابا جی کو, جس میں اندر ہوا جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں, بس کھڑے ہی رہنا ہے, حرکت بھی نہیں کر. اس کو یہ تھا کہ سویر تک تڑپ کے نا بابا. وہ لکھا ہے جب اگلی صبح آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا, وہ کسی نے آ کے بتایا ہارون وہ بابے اور جنہوں نے راتی ڈبے چ نہیں کل ڈکیا. انہوں نے کہا وہ تو باہر باغ میں گھوم رہے ہیں. بڑا حیران ہوا. اس کو خیال آیا شاید میرے کابینہ میں یا میری سپاہ میں کوئی حضرت کا چاہنے والا ہوگا مرید, اس نے رات کو بابا جی کو ڈبے سے نکال دیا ہوگا. پوچھتا ہے بابا جی یہ بھی باغچی نے, ہاں. کہا پھر پھڑ لے ہو. بابا جی پھر پکڑے گئے. جب ہارون کے دربار میں آئے نا تو امام یافعی نے ہارون اور بابا جی کی گفتگو کو منو ان لکھا حضرت. اب فرماتے ہیں جیسے بابا جی واپس دربار میں آئے نا, ہارون نے کچھ نہیں, اس کو غصہ تھا کہ شاید میری سپاہ میں سے کسی نے نکالا ہے, اسی اس کو یہ تھا کہ بس اس کا نام پتہ چلے, پہلے میں اس کی تو کھال اترواؤں. اسی لیے اس نے پہلا سوال یہ کیا, بابا جی آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ انہوں نے کہا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر کہتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا. امام یافعی نے اسی طرح لکھا ہے کہ ہارون نے نا اپنا سر پکڑ لیا اور کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا جی ہارون نے نا اپنے وزیر کو بلایا, کہا میرے کپڑے پواؤ, میرے کوڑے تے باؤ,
اور پورے بغداد کا چکر لگواؤ، اور پیچھے پیچھے ایک بندہ یہ اعلان کرتا جائے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہیں۔ جے او بیلی جے او بیلی سب جگ بے، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی۔ ساڑے پتر حالات ایس لیے خراب ہیں کیوں بیلی نہیں پتر ادھر دھیان کرو دی ذات وال اور پتر انہوں پکارو، انہوں یاد کرو، نہیں جے نکلیا جانا ہے وہ چلے ہو آپ پتر حالات ٹف ہو رہے ہیں آگے۔ امام مہدی علیہ السلام کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میں تاڑے نہیں دل دی، میں تانوں اپنے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے 40 سال پتر عمر ہو گئی پوری، بس ایک دعا ہے کہ امام مہدی پاک آن نا تو میں نے جگہ ہوا کہ میں آپ دی نوکری پہ جہاد تے جاواں، اے نہ ہوئے جدو آپ آن تے میں بڑھیا ہو گیا ہوا کرنی میں پھر بھی نوکری۔ امام پاک نے عرض کرا گا جتیاں چکا لی رکھ، میں اپنی جتیاں چکا کرا گا بھرنار رکھ، لیکن حضرت جے جہاد کریے پتر وقت آ رہا ہے، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تیاری کرو میرے بچے، آپ کن کاموں میں لگے ہوئے سارے؟ دعائیں کرو جب امام مہدی آئیں تو ہم انکار کرنے والے میں نہ ہو جائیں، ہم آپ کے نوکروں میں شامل ہوں۔ وقت آ رہا ہے میرے بچیوں، قیامت کی صغرا نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، اب تو کبرا شروع ہونے والی ہیں، اور کبرا نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے حضرت امام مہدی پاک کا ظہور۔ حضرت امام مہدی پاک کی پہچان ہیں جی، اس لیے پتر تیاری کرو سارے بچے میرے کاکیو، وقت آ رہا ہے قریب۔ حضرت میں اس لیے تو حضرت ان سے کہتا ہوں، میں خود پریشان ہوں حضرت، ہر ذکر کی پتر ایک اپنی تاثیر ہے، ہر نعرے کی ایک اپنی تاثیر ہے، صدیق اکبر کے نعرے کی حضرت صاحب اپنی تاثیر ہے، عمر فاروق کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے، عثمان غنی پاک کے نعرے کی اپنی تاثیر ہے، لیکن جب لگتا ہے نا نعرہ حیدری اس کی پھر اپنی تاثیر ہے حضرت۔ اور میں نہیں جی پتا کہ آپ نعرہ حیدر پاک سے کیا اخذ کرتے ہو حضرت، کیونکہ مجھے آپ کی باتیں سن کے حیرانگی ہوتی ہے، کسی دا نعرہ حیدری لا کے تمال پان تے دل کردا ہے، کسی دا نعرہ حیدری لا کے جناب بھنگ پین تے دل کردا ہے، کسی دا نعرہ حیدری لا کے جناب گھنگرو بن کے نچن تے دل کردا ہے، کسی دا جناب نعرہ حیدری لا کے پتہ نہیں کی کرن تے دل کردا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدر کا لگے اور بندے کا بھنگ پینے کا دل کرے، نعرہ حیدری کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگے اور بندے کا جناب ناچنے کو دل کرے، بندے کا گھنگرو باندھنے کو دل کرے۔ میں کہتا ہوں نعرہ حیدری لگا کے تیرا دھمال ڈالنے کو تو دل کرتا ہے، نعرہ حیدری لگا کے تیرا کشمیر جانے کو نہیں دل کرتا ہیں؟ میں حیران ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن کے، کتھے تمال، کتھے گھنگرو، کتھے ٹول، کتھے پنگ؟ بھائی کس علی پاک کی آپ بات کر رہے ہو؟ وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کا ذکر عبادت، وہ علی پاک جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت۔ اور چلیا کوئی ٹول نہیں، کوئی تمال نہیں، کوئی کنگرو نہیں، کوئی پنگ نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ ہاں جی، یا علی 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 زندہ باد۔ میں آپ کی باتیں سن کے حیران ہوں، احتمال باندھتے دل کرتا کھڑے کتھے تھی ذوالفقار 40,000 کافر۔ اس لیے پتر
انہیں مت کرو. اور میں آپ کو کہوں گا روز اکھاں بند کر کے نا صحیح پورا دھیان کر کے تے 11ویں دی نسبت نہ 11 واری حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. تیرا بیمار دل ٹھیک ہوئے تو بھنگ چوں نکلے تو ذوالفقار اللہ ہے. میں تو نعت خان کو بھی کاکوں کو کہا تو بچے ہی اپنا نا میں خدا دا واسطہ کوئی تھوڑا جہا اگے لیاؤ قوم علیمہ پاک دیاں بکریاں دے قوم باشڑی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ علیمہ میں نال رکھ لیں. او بھائی جی او بکریاں دا دور نہیں جے ہے ان رو کے حضرت علی پاک کو ذوالفقار منگو. ان ذوالفقار کا دور ہے حضرت صاحب بکریوں کا دور نہیں. سویٹر سردی چ سونے لگتے ہیں سبز چاہ سردی چ سونی لگتی ہے کھجوراں دا حلوہ سردی چ سونا لگتا ہے گرمی نہیں سونا لگتا. پتر بکریوں کا دور نہیں ہے. اب حضرت علی پاک سے ذوالفقار مانگو جناب بلال حبشی سے ان کا نیزہ مانگو جناب امیر حمزہ سے وہ جو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے وہ مانگو اور جناب سعد بن نبی وقاص سے آپ کا تیر کمان مانگو. وہ بکریاں تو گیا آپ کو ساری امت باڑی ہے تکی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. اوتھے کشمیر چ کشمیری مار چھڑے فلسطین چ فلسطینی مار چھڑے برما چ برما والے مار چھڑے شام تباہ کر چھڑیا عراق دی اٹ نہ اٹ وج گئی اور پاکستانی قوم کیڑے پاسے لگی ہے لیماں دیاں بکریاں تے مدینے دے ڈبے. اللہ میں بول کے حضرت صاحب خیال صاحب میں خود ڈرتا ہوں کئی بار رات کو ڈر کے معافی بھی مانگی ہے یا اللہ کتے میں غلط تے نہیں بول پتر گل کرو ساری گل کرو میرے بچے ذوالفقار پتر روز اکھاں بند کر کے 11ویں تے 12ویں پاویں 11ویں پاویں 12ویں تی نسبت نال میں کیتا نا میرے دل تے ہاتھ رکھ یہ دل دھڑک دھڑک کردا ہے. میں تو حیران ہوں آپ نے حضرت نعرہ حیدری سے اخذ کیا کیا اللہ دی قسم ہے رگاں چ خون تیز ہو جاتا رگاں چ حضرت علی اسی لیے تو حضرت جی صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگے گا نعرہ فاروق اعظم بھی لگے گا نعرہ عثمان لیکن حضرت جی جدو میدان جہاد ہوئے گا نا تو سامنے ہونا کافراں نال تو پھر نعرہ ایک ہی لگے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مودی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اور مودی سن نعرہ حیدری. سرا پتر تیری اور میری بد نصیبی ہے تو نے علی کسی فقیر سے نہیں پڑھے تو علی پڑھے سنے نے تو کسی ذاکر کو سنے نے تو کسی خطیب کو سنے تیری بد نصیبی بس یہ ہے کہ تو نے علی کسی ذاکر سے اور کسی تو کدی حضرت علی کسی فقیر کو پڑھے سنے ہوندے نا تے پتر پھر کشمیر ہون ساڈے کول ہی ہونا سی کشمیر ہون. اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا ایتھے علی لے آؤ ایتھے. میں پیچھے بھی حضرت صاحب کیا کہ آئے ہوں کہ کسی نے بڑے درد سے لکھا تھا وہ کہتا ہے جی کبھی دور تھا کیونکہ بیٹھے زیادہ نوجوان ہیں کہ نوجوان اور گھوڑے یہ دونوں میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. جوان اور گھوڑے دونوں میدان لیکن دکھ یہ ہے ان دوئیں بیاواں تے نچدے نے گھوڑے بھی تھے. اللہ میں خیال بھائی گھوڑے نو تے ہتھے جڑا نا میں بری کراں گا وہ بیچارہ آپ ہی نہیں نچدا اسی نچانے انہوں اور جدو تسی حضرت تو تیل تے یا جنج تے گھوڑا نچاندے ہو نا میں تانوں صحیح کہن ڈیا جو وہ گھوڑا بول نہیں سکتا جے بول سکتا انہوں نے تینوں کو 4-5 گالاں کٹ کے کہنا کہ وہ مراسیہ آپ نچ مینوں کانوں نچان ڈے وہ میں کو نچن نہیں ہے وہ بیچارہ بول نہیں سکتا نہیں تو انہوں نے لازمی کہنا سی تو نچ مینوں کانوں نچان ڈے ہیں. اور نوجوانوں بس میں بات ختم کرنے لگا پتر گھوڑا ہوئے
تے توں ہے، لیکن جنج تے نچن نہ جاندے ہو، تیل تے ڈانس نہ کرن جاندے ہو، بلکہ کتھے جاندے ہو تسی دوئیں میدانے جہاد، میدانے جنگ۔ پتر پھر توں تے گھوڑا اللہ نو ایڈے سونے لگ دے ہو کہ قسمیں ہی کھا چھڑیاں۔ کیا والعادیاتی ضبحا ہے، فالموریاتی قدحا، فالمغیراتی صبحا، فاثرن بہ نقعا، فوسطن بہ جمعا۔ قسمہ تے قسمہ کھا دیاں، گھوڑے دے سمہ دی قسم، تو اینا سونا لگنا ہے گھوڑا تے توں، لیکن میرا جال نچن نہیں کشمیر یا فلسطین، تو اینا سونا لگنا ہے، لیکن دکھ دی گل ہے نہ تو کشمیر نہ تو فلسطین، نہ گھوڑا کشمیر نہ گھوڑا فلسطین، تو بھی نچن تے گھوڑا بھی نچن۔ میں بھائی سارے نے نعرہ حیدری مارے، پتر جی میں بس گل مکان لگا جی، پتر آج تو بعد کسی ویاہ تے نچنا نہیں کدی، پکا ہو گیا جی؟ ویاہ یار دا ہوئے، مامے دے منڈے دا ہوئے، چاچو انہوں کہیں ہوئے میں علی والا ہاں، علی والے نہیں نچ دے، مار یار ذرا کٹ کے مار یا علی اوتھے کئی اپنے یار نو یا مامے یا چاچے یا خالہ دے منوں کہیں پائی مراکی وال پروگرام سی، سید پاک بیٹھے دے سن، حضرت صاحب دے دماد بھی میں حضرت نے دسیا ہے، سید پاک بیٹھے دے سن، پائی خیال بھی سن تے پائی قادری صاحب بھی بیٹھے دے سن، تے اسی اتھے نعرہ حیدری مار کے وعدہ کیتا ہے آج تو بعد نچنا نہیں ہے۔ پکا ہو گیا؟ ہے کی گل ہوئی پتر بندہ نعرہ حیدری مارے تے ویاہ میں تے نچے، اجا ہویا آج تو بعد نچنا، آج تو بعد نچنا، بس گل ختم ہو گئی۔ اور میں پتر اپنی زندگی چلی پاک نو لے آؤ، اور میں منو جنہیں اصل وڈے بیٹھے دے نا، میں پتہ ہے مجبور نے حضرت، او پترو تسی منڈے شروع کرو یار، جدو ویاہ دی واری ہے کئی بھائی اسی علی پاک والے ہاں تے اسی مودی والا ویاہ نہیں کرنا، اسی ویاہ بھی علی پاک تے سیدہ کائنات والا کرنا ہے۔ وہ چلیا اور فرشتے جا کے نجف شریف میں عرض کریں سرکار صرف نعرے مارن والی علی والا نہیں سی جے، ویاہ بھی علی والا ہی کیتا سو۔ میری بیٹی سیدہ پاک کی بارگاہ میں جا کے جنت البقیع شریف میں عرض کریں حوریں سیدہ جی صرف آپ کی غلامی کے نعرے نہیں لگاتی رہی، ویاہ کر کے ثابت کیتا سو میں واقعی انہوں نے لونڈی ہیں۔ لیکن پترے کی ہویا نعرے علی دے تے ویاہ رام چندر والا، نعرے حضرت علی پاک دے تے ویاہ مودی والا چنگڑا والا، شاہ جی نے چلو گہڑے چنگڑا والا۔ چلو جی ایک تباہ میں ناج وعدہ کر چھوڑنا، آج تو بعد ہی کدی بھی نچنا پکا جی، ہاتھ کھلار کے ایک باری جی زندہ باد، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری 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 وما علینا الا البلاغ المبین۔ کیا بات ہے۔